یقول الامام البیہقی رحمہ اللہ، امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بے شک اللہ رفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے، معناہ اس کا معنی ہے لیس بعجول، کہ وہ جلد باز نہیں۔ عجول کس کو کہتے ہیں؟ عجلت سے۔ عجلت کس کو کہتے ہیں؟ جلد بازی کو۔ تو عجول کون ہے؟ فعول کے وزن پر بہت زیادہ جلدی کرنے والا۔ وَإِنَّمَا يَعْجِلُ مَن يَخَافُ الْفَوْتَ، اور بے شک جلدی تو وہ کرتا ہے جسے کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ فوت کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹ جانا، ہاتھ سے نکل جانا۔ فوت ہونا مرنے کو کہتے ہیں نا، وہ چلا جاتا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت معنی امام بہقی نے کیا۔ اچھا، اس کتاب کی جو بہت خوبصورتی ہے، جو اس میں بہت ہی مجھے اچھی چیز لگتی ہے، وہ یہ کہ یہ ایک کانسیپٹ لاتے ہیں، پھر اس کے بارے میں اسکالرز نے کیا کہا ہے ان کے اقوال لاتے ہیں، اور اسکالرز کی پوری پوری زندگی کا مطالعہ اور ان کی حکمت اور ان کا تجربہ ہوتا ہے، جو ان کے بازو کا ایک چھوٹے سے قول کے اندر سمٹا ہوتا ہے، چند لفظوں میں۔ اب آپ دیکھیے امام بہقی نے ان اللہ رفیق کا معنی کیا بتایا، ہمارے تو کبھی دور پار بھی خیال سے نہیں گزر سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رفیق ہے، یعنی معناہ لیس بعجول، اللہ جلد باز نہیں، کیونکہ جو جلد باز ہوتا ہے وہ نرم نہیں ہو سکتا، وہ نرمی سے معاملہ نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز لینی ہے اور آپ اس سے آرام سے لیتے اور ایک کھینچ کے لے لیتے، ادھر لاؤ، فرق ہے نا۔ لیکن ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں اس طرح کے غلط قسم کے رویوں کے، لین دین کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کھینچا تانی، روڈنس، جلدی جلدی کرو جلدی کرو۔ اب آپ کسی کو بھی اس طرح کہیں گے تو یہ نرمی ہے؟ جلدی آؤ جلدی آؤ، نہیں، تو جلد بازی تو ہے ہی سخت مزاجی۔ وَإِنَّمَا يَعْجِلُ مَن يَخَافُ الْفَوْتَ، جلد بازی وہ کرتا ہے جس کو کسی چیز کے ہاتھ سے چلے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَن كَانَتِ الْأَشْيَاءُ فِي قَبْضَتِهِ وَمُلْكِهِ، لیکن وہ شخص کہ اشیاء اس کے قبضے اور اس کی ملکیت میں ہوں، اس کی بادشاہت میں ہوں، فَلَيْسَ يَعْجِلُ فِيهَا، تو وہ ان میں جلدی نہیں کرتا۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا تعلق ہے، یحب الرفق، یہ اصل میں حدیث کے لفظ ہیں جو بریکٹس میں آ رہے ہیں نا، اوپر بھی آپ دیکھیے اس پیج پر جتنے بھی الفاظ ہیں نا بریکٹس کے اندر، یہ سب حدیث کی کوٹیشن ہے جس کی ایکسپلینیشن آگے امام نے کی ہوئی ہے، یہ اسکالرز نے کی ہوئی ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ يُحِبُّ الرِّفْقَ أَيْ يُحِبُّ تَرْكَ الْعَجَلَةِ فِي الْأَعْمَالِ وَالْأُمُورِ، یحب الرفق کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ پسند کرتا ہے ترک کا، چھوڑنا، العجلہ جلد بازی کا، فی الاعمال والامور اعمال اور معاملات میں، اعمال اور معاملات میں اللہ تعالیٰ جلد بازی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ جلد بازی نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ خود جلد باز ہے اور نہ لوگوں کی جلد بازی کو پسند کرتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کے برعکس نرمی اختیار کی جائے۔ عاجزی نہیں ہے لفظ، عاجزی کا تو ابھی کوئی کانسیپٹ نہیں آ رہا یہاں۔ نرمی اور عاجزی میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ نرمی برتی جائے یعنی جلدی نہ کی جائے۔ تو پورے پیج میں آپ کو کیا بات سمجھ آئی؟ رفیق کا معنی بتائیے۔ جلد بازی نہ کرنے والا، لیس بعجول، الرفیق لیس بعجول، جو جلد باز نہیں۔ جلد باز کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ٹھہراؤ ہے، سکینت ہے، وقار ہے، ٹھہراؤ ہے۔ برد باری اور چیز ہوتی ہے، اس میں پھر برد باری یعنی وہ بوجھ اٹھانا، برداشت کے معنوں میں آتا ہے، وہ اس کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس طرح نہیں، یعنی ٹھہر کے آرام سے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ خواہ بات ہو، خواہ معاملہ ہو، خواہ لین دین ہو، خواہ چال ہو، رکھ رکھاؤ ہو، یہ سب چیزوں میں آئے گا۔ یعنی جب نرمی کی بات ہو رہی ہے نا، صرف قول کی نرمی نہیں مراد، ٹھیک ہے؟ قول کی تو ہے ہی، قول تو ہوگا ہی نرم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
باقی سب. اب مثال کے طور پر اگر میں بات کر رہی ہوں اور اس میں اگر میں اس طرح انگلی کو حرکت دیتی ہوں, ٹھیک ہے, ایک انگلی کو, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ایک انگلی سے بس اشارہ کرتے, ہم بعض اوقات دونوں ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں, چلیں کسی وقت باڈی لینگویج میں انسان اٹھا ہی لیتا ہے. اب ایک شخص جو آرام سے اس طرح انگلی اٹھا رہا ہے اور ایک شخص سختی سے صرف ہاتھ ہی تیز ہلا رہا ہے, جلدی جلدی, فرق ہے. اب کچھ بھی نہ کہیں, صرف ہاتھ کے ہلانے سے پتہ چل جائے گا دوسرے کی شخصیت کا کہ کیا کر رہا ہے. کچھ لوگ تو ہاتھ بجانے لگتے ہیں جس چیز پر مار مار کے بات کرتے ہیں. جی ہاں, وہ اندر ہوتا ہے نا تو پھر باہر ویسے ہی ہو جاتا ہے, پھر وہ چہروں پہ بھی آ جاتی ہے, آواز میں بھی کرختگی آ جاتی ہے. کسی ایک جگہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے کہ باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے. بعض اوقات کی ایک ایسی جگہ لمپ ہوتا ہے کہ جس نے پوری باڈی کو متاثر کیا ہوتا ہے, وہ نکل جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ہمارے اندر تو دل ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جلد بازی ہے وہ بھی اس میں آتی ہے. ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں اپنی زندگی میں جلد بازی کے, ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جلد بازی جو ہے وہ غلط ہے. یعنی اگر آپ نرمی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے پیچھے ایک قدم جانا پڑے گا, اور وہ ہوگا جلد بازی کو کنٹرول کرنا. چاہے ری ایکشن میں جلد بازی ہو, چاہے بات میں ہو, چاہے رفتار میں ہو, کسی بھی چیز میں. ایھا الافاضل, اے محترم بھائیو فاضل, ان مما یجب علی کل مسلم التخلق بهذه الصفة الکریمۃ, بے شک ان چیزوں میں سے جو ہر مسلمان پر واجب ہیں وہ کیا ہیں؟ التخلق, اخلاق اپنانا, بهذه الصفة الکریمۃ, اس معزز صفت کے ساتھ, والتحلی, اور آراستہ کرنا, بهذا الخلق الرفیع, اس بلند اخلاق کے ساتھ. یعنی ہر مسلمان پر کیا واجب ہے کہ اس صفت کریمہ کو اپنائے اور اس بلند اخلاق سے خود کو آراستہ کرے. ٹھیک ہے. لما يترتب على ذلك من فضل كبير وخير كثير يعود على الاسلام والمسلمين, کیونکہ اس پر مرتب ہوتے ہیں یا اس کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا سامنے آتا ہے اس کے نتیجے سے؟ فضل کبیر وخیر کثیر, بہت بڑا فضل اور بہت بڑی خیر, یعود علی الاسلام والمسلمین, جو لوٹتی ہے اسلام پر اور مسلمانوں پر. یعنی اس سے پھر اسلام اور مسلمانوں پر بہت بڑا فضل اور بہت سی بھلائی ان کی طرف لوٹتی ہے. اب دیکھیں کہ آج کل مسلمانوں کو جو ٹیررسٹ کا خطاب ملا ہوا ہے وہ عموماً کیوں ہے, کس وجہ سے؟ چند لوگوں کی سختی کی وجہ سے, سخت رویوں کی وجہ سے, ایکسٹریمزم کی وجہ سے. سب تو ایسے نہیں ہیں, نہ ہمارا رب ایسا ہے, نہ ہمارا رسول ایسا ہے, نہ ہمیں اس کی تعلیم دی گئی. تو جن لوگوں نے سختی کی انہوں نے اسلام کو بھی بدنام کر دیا اور مسلمانوں کو بھی کر دیا, اور بہت سے مسلمان خیر و بھلائی سے محروم ہو گئے. اور جب سے اس طرح کے واقعات اور حادثات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, عام مسلمانوں کی زندگی کتنی تنگ ہو گئی. مثلا ویسٹ میں کہیں ایک بلاسٹ ہوتا ہے, مثلا پیرس میں ہوا یہ کہیں, تو اس کے نتیجے میں عام مسلمانوں پر کیا گزری پتہ ہے نا آپ کو. ان لوگوں کے گھر, ان کے بزنس, ان کی جابز, ان کی زندگی حرام ہو کر رہ گئی. قصور تو کسی ایک کا تھا, یا دو کا, یا چار کا, یا 10 کا. خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا؟ سب کو. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نرمی جو ہے یہ بنیادی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث ہے. یقول ابن حبان رحمہ اللہ, ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں, الواجب علی العاقل
عقل مند پر لازم ہے لزوم الرفق، نرمی کو لازم پکڑنا، لازم کرنا، فی الامور کلہا، تمام معاملات میں، وترک العجلۃ والخفۃ فیہا، اور جلد بازی کو چھوڑنا اور اس میں سے کم عقلی کو چھوڑنا. خفت کہتے ہیں شیلونیس کو، جسے پنجابی میں ہوچھا پن نہیں کہتے. ہوچھا کیا ہوتا ہے؟ ہوچھا چھچورا پن جس کو کہتے ہیں، خفت کو چھچورا پن کہہ سکتے ہیں. تو ہر مسلمان پر، عقل مند پر کیا لازم ہے؟ نرمی ہر معاملے میں، اور جلد بازی کو چھوڑنا، اور شیلونیس اور چھچورے پن کو چھوڑنا اپنے معاملات میں، ہر معاملے میں. اذ اللہ تعالی یحب الرفق، جبکہ اللہ سبحانہ تعالی پسند کرتا ہے نرمی کو، فی الامور کلہا، تمام معاملات میں. ومن منع الرفق منع الخیر، تو جو نرمی سے روک دیا گیا خیر سے روک دیا گیا. کما ان من اعطی الرفق اعطی الخیر، جیسا کہ جو شخص نرمی دیا گیا وہ خیر دیا گیا. ولا یکاد المرء یتمکن من بغیتہ فی سلوک قصدہ فی شیء من الاشیاء علی حسب الذی یحب الا بمقارنۃ الرفق ومفارقۃ العجلۃ. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان، ولا یکاد المرء یتمکن قادر ہو، ممکن بنائے، من بغیتہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے، یہ مراد ہے. فی سلوک قصدہ فی شیء من الاشیاء، اشیاء میں سے، چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اس پہ چلنے میں، علی حسب الذی یحب، اس طریقے پر جس کو وہ پسند کرتا ہے، الا بمقارنۃ الرفق، مگر رفق کے ساتھ ہونے سے، ومفارقۃ العجلۃ، اور جلد بازی کو چھوڑنے سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی کسی منزل پہ جب پہنچنا چاہتا ہے تو اس منزل کی طرف جانے کے جس راستے پہ وہ چل رہا ہوتا ہے، اگر اس میں وہ نرمی کو اپنا لے، جلد بازی کو چھوڑ لے، تو لازماً اپنے مقصد کو، منزل کو پا لے گا. لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا. اب دیکھیے کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئی یا کچھ، تو ذرا سی آپ کی پہنچ سے دور ہے، آپ اس تک کیسے جاتے ہیں، کیسے نکالتے ہیں اس کو؟ خاص طور پر اگر وہ چھوٹی سی چیز ہاتھ میں نہیں آ رہی، بہت آرام سے اس کو کسی چیز کے ساتھ آہستہ 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 اپنی طرف لائیں گے، اور پھر جب قریب آئے گی تو پھر کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے. کیا نہیں کریں گے؟ جلدی نہیں کریں گے، سختی نہیں کریں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ اور آگے چلی جائے گی. اسی طرح کوئی بھی چیز جس کو آپ کو حاصل کرنا ہے، آپ کیا کریں؟ جلدی نہ کریں، جلدی نہ مچائیں. ہم کہتے ہیں ادھر ہم سوچیں، ادھر ہماری خواہش آئی اور ادھر بس جلدی سے پوری ہو جائے. اچھا، جب ہم جلدی نہیں کرتے نا تو پھر ہم پہلے پلان کرتے ہیں، اچھا یہ کام کیسے کریں، سارے اینگل سے سوچتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے یہ بات اس طرح کی تو نتیجہ کیا نکلے گا، اس طرح کی تو کیا نکلے گا. سوچ سمجھ کے پھر وہ پوری پلاننگ کے ساتھ ایک نتیجے پہ پہنچتے، پھر وہ ایکشن لیتے ہیں. یعنی جو نرم مزاج انسان ہوتا ہے اس سے صرف سافٹنس مراد نہیں ہوتی، اس کے کاموں کے طریقے کے اندر ایک حکمت بھی پائی جاتی. وہ پھر سوچ سمجھ کے اقدام کرتا ہے، ابرپٹ نہیں ہوتا، جلدی نہیں کرتا، فوراً نہیں اس میں پلنج ان کرتا، بس کود پڑے نہیں، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بقدم، تھوڑا تھوڑا کر کے. چھوٹی سی مثال لیں، اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہے اور آپ چاہیں کہ جو کھانا منہ میں آپ ڈال رہے ہیں فوراً آپ کے پیٹ میں چلا جائے، اور آپ بڑے بڑے نوالے لیں اور چبائے بغیر، نرم کیے بغیر آپ ان کو نگلنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ وہ کہاں پھنس جائیں گے جا کر؟
گلے میں پھنس جائیں گے. اور اگر پانی پی کے کسی طرح ان کو اندر بھی ڈال لیں تو پھر اندر جا کے کیا ہوگا؟ ہاں، بہت ہی بھونڈے طریقے سے آپ نے اپنا مقصد پورا کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ صحیح طرح چباتے نہیں، کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا رہے تھے ان کا بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے. جلدی جلدی پانی پی تو جلدی جلدی کھایا تو جلدی جلدی چلے تو جلدی پہنی جوتی اور وہ آدھی نہیں، وہ آدھی چلی گئی آگے، اس کو پھر وہاں سے. زندگی خوبصورت ہی نہیں رہتی. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی پر حکمت ہے. نرمی جس چیز میں ہوگی اسے حسین بنا دے گی، اللہ زانہ، اسے خوبصورت کر دے گی. بہت وسیع معنی ہے اس کا. تو یہاں اس پورے پیراگراف میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے بیسیکلی یہ ہے کہ جو شخص جلد بازی نہیں کرے گا، نرمی سے کام لے گا، وہی اپنے مقصد، منزل، ٹارگٹ کو اچیو کر لے گا، پا لے گا. جلد باز لوگ منزل تک نہیں پہنچتے. فمن لم یتصف بالرفق، تو جو نرمی سے متصف نہ ہو، جس کے اندر نرمی کی صفت نہ ہو. ایھا الاحبۃ والاخوان، اے پیاروں اور بھائیوں. وتحلی بضدہ، اور وہ اس کے برعکس کے ساتھ مزین ہو. من العنف والشدۃ، سختی اور شدت کے ساتھ. فی جمیع الاحیان، ہر وقت، یعنی اس کے برعکس وہ شخص جو ہر وقت سختی اور شدت اختیار کیے ہوئے ہو. فقد وقع فی الخسران، تو وہ گھاٹے میں پڑ گیا. وباء بالحرمان، اور محرومی کے ساتھ لوٹا. فعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال، فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا. نرمی نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات. آپ میں سے کسی نے کبھی فش پکڑی؟ کسی نے نہیں پکڑی. کبھی چھوٹا سا بھی تجربہ نہیں کیا کہیں جا کے؟ کیسے پکڑتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں جی؟ سلپ ہوتی ہے تو پھر آپ جلدی سے پکڑ لیں اس کو. استاذہ بہت صبر کے ساتھ، صبر انتظار کرنا پڑتا ہے. انتظار. جب وہ کانٹے کے پاس آئے تو پھر اس کے منہ میں کانٹا کھولنا پڑتا ہے. یس. اگر جلدی سے ہم پہلے اس کو ہلا بھی دیں کانٹے کو تو مچھلی بھاگ جاتی. اور اگر ہم کہیں جلدی سے ادھر 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 پھیر کے کوئی ہاتھ آئی جائے گی نکال لو تو کچھ بھی نہیں آئے گا ہاتھ. صبر، انتظار، جلد بازی نہیں، یہ ہے نرمی. جی آپ کچھ کہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی طرح جب سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا ہے ہم نے تو اتنا باریک سوراخ ہوتا ہے وہ چھوٹا سا، تو اس کے لیے آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے اور نرمی کے ساتھ آپ اسے اندر کر سکتے ہیں. اور پھر جب سوراخ میں چلا بھی جاتا ہے تو اگر آپ فوراً سے اسے کھینچنے کی کوشش کریں تو وہ نکل جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک صبر چاہیے ہوتا ہے اور نرمی چاہیے ہوتی ہے، تب مقصد آپ حاصل کر سکتے. اگر آپ غور کرنے لگیں گے تو ہر چیز کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں نرمی ضروری ہے. یقول الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین اللہ ان پہ رحمت فرمائے کہتے ہیں، یعنی ان الانسان اذا حرم الرفق فی الامور فیما یتصرف فیہ لنفسہ وفیما یتصرف فیہ مع غیرہ فإنه يحرم الخير كله أي فيما تصرف فيه. فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل. وهذا شيء مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير. وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر حصل على خير كثير. وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رفيقا حتى ينال الخير.
ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی ان الانسان، یعنی بے شک انسان، اذا حرم، جب محروم کر دیا جائے، الرفق، نرمی سے، فی الامور، معاملات میں، فی ما یتصرف فیہ لنفسہ، ان معاملات میں جن کو وہ اپنے نفس کے لیے انجام دیتا ہے، اپنی ذات کے لیے، وفی ما یتصرف فیہ مع غیرہ، اور ان معاملات میں جن میں وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ انجام دیتا ہے، فإنہ یحرم الخیر کلہ، تو وہ ساری خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے، ای فی ما تصرف فیہ، یعنی جو بھی اس نے اس میں تصرف کیا یا جس طرح ان کو انجام دیا۔ فإذا تصرف الانسان بالعنف والشدت، پھر جب انسان سختی اور شدت کا معاملہ کرتا ہے، فإنہ یحرم الخیر فیما فعل، تو وہ محروم کر دیا جاتا ہے بھلائی سے اس معاملے میں جو اس نے کیا، وہذا شیء مجرب، اور یہ چیز تجربہ کی گئی ہے، وہ مشاہد اور مشاہدہ کی گئی ہے، ان الانسان، کہ انسان، اذا صار یتعامل بالعنف والشدت، جب اس نے سختی اور شدت سے معاملہ کرنا شروع کیا، فإنہ یحرم الخیر ولا ینال الخیر، تو وہ محروم کر دیا گیا خیر سے اور نہ پائے گا وہ بھلائی کو، یعنی لازماً بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا اور خیر نہیں پا سکے گا۔ وَإِذَا كَانَ يَتَعَامَلُ بِالرِّفْقِ وَالْحِلْمِ وَالْأَنَاةِ وَسَعَةِ الصَّدْرِ، اور جب وہ معاملہ کرے گا نرمی سے، حلم سے، وَالْأَنَاةِ اور ٹھہراؤ سے، وَسَعَةِ الصَّدْرِ اور سینے کی وسعت سے، کھلے دل سے، حصل علی خیر کثیر، تو بہت ساری بھلائی پالے گا، وعلی ھذا، اسی پر، فینبغی للانسان، انسان کے لیے لازم ہے، الذی یرید الخیر، جو خیر کا ارادہ رکھتا ہے، ان یکون دائما رفیقا حتی ینال الخیر، کہ وہ ہمیشہ نرم مزاج رہے، نرمی اختیار کرے یہاں تک کہ وہ بھلائی کو حاصل کر لے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے نرمی چاہیے، یہاں اسی کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کر رہے ہیں کہ اپنا کوئی ذاتی کام ہو یا پھر لوگوں سے تعلق رکھتا ہو کوئی کام، تو ان کاموں کو جب تک آپ پایا تکمیل تک نہ پہنچا لیں تو کیا کریں، نرمی سے ہی معاملہ کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اس کو کس طرح سمجھیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کورس کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے آ رہے ہیں، آپ کے گھر والے تعاون نہیں کرتے، وہ آپ کے ساتھ سختی کرتے ہیں، وہ آپ پر باتیں بھی بناتے ہیں، کچھ نہ کچھ سناتے رہتے ہیں، اگر آپ جواباً بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا، معاملہ بگڑے کا، خراب ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ سخت معاملہ گڑبڑ ہو جائے کہ آپ کا سب کچھ چھوٹ جائے۔ یا اسی طرح پڑھ لکھ کر آپ اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ سختی برت رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا چھڑائیں گے آپ سے؟ پڑھنا، یعنی دین پڑھنا، دنیا تو شاید نہ چھڑائے لیکن دین کا پڑھنا۔ وہ کہیں گے ہم نے دیکھ لیا تمہیں، تم جو کچھ پڑھنے جاتی ہو، جو کچھ پڑھ کے آ رہی ہو، تمہارے دین نے تمہیں یہی سکھایا ہے، اس لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی باتوں کے جواب میں صبر اور نرمی اور حکمت سے کام لیں گے، بردباری سے کام لیں گے، برداشت کر جائیں گے، پی جائیں گے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو آپ اپنی منزل پا لیں گے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں کسی بھی کام میں ناکامی کی بنیادی وجہ کیا؟ سختی، شدت، جلد بازی۔ وَلِأَهَمِّيَّةِ هَذَا الْمَوْضُوعِ، اس موضوع کی اہمیت کی وجہ سے، احببت فی هذا الکتیب، میں نے اس کتابچے میں، کتیب کتابچہ، ایھا الکرام، اے معزز بھائیو، ان اذکر نفسی و ایاکم، کہ میں اپنے آپ کو یاد دہانی کراؤں اور تم سب کو بھی، باہم المواطن، اہم مقامات کے بارے میں، والمواقف اور جگہوں کے بارے میں، التی ینبغی علینا، وہ کہ جن کے بارے میں لازم ہے ہم پر، ان نتحلی فیہا بالرفق واللین، کہ جن میں ہم
نرمی اور ملائمت کا معاملہ کریں یا ان سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. سائلن الباریہ، اللہ سبحانہ تعالی سے سوال کرتے ہوئے جل وعلا ان یرزقنا و ایاکم محاسن الاخلاق، کہ وہ ہمیں اور آپ کو عمدہ اخلاق عطا کرے. ومن ذلک الرفق والرحمہ، جن میں سے نرمی اور رحمت کا معاملہ ہے. ویبعد عنا مساوئها، اور ہم سے دور کر دے برے اخلاق کو. ومن ذلک الغضب والعجلۃ، اور ان میں سے غصہ کرنا اور جلد بازی کرنا ہے. یعنی بد اخلاقی کیا ہے؟ غضب اور عجلت. یعنی انہوں نے اخلاق کے معنی کو بڑی اچھی طرح سمجھا دیا. اگر آپ اخلاق کو ڈیفائن کریں تو وہ کیا ہے؟ نرمی، ملائمت، صبر، حکمت. اور بد اخلاقی کیا ہے؟ غصہ، جلد بازی، سختی. فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پس اللہ سبحانہ تعالی وہی اس معاملے کا مالک ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یہ تھا مقدمہ. اب آ رہے ہیں آپ اصل کتاب پہ، اصل موضوع پہ. ٹھیک ہے، پیش لفظ تھا.